اچھا اسد قیصر صاحب، آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی ہے اور فریش الیکشن ہونا چاہیے، تو اگر یہ فریش الیکشن نہیں کرواتے اور صرف 2 صوبوں کی اسمبلیوں پہ اور یہ 35 قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پہ ہی الیکشن ہوتا ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ تحریک انصاف کو اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمیں تو فائدہ ہے. دیکھو ہمیں جو امید ہے انشاءاللہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب اور کے پی کے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے باری اکثر سے آ جائیں گے. اگر پنجاب میں اور کے پی کے میں ہم جیت جاتے ہیں تو پھر کون اس کو ووٹ دے گا نیشنل سیٹس پہ؟ جب اس کو پتہ چل جائے گا پنجاب اور کے پی کے، تو بل تو یک طرفہ ہو جائے گا، پھر تو یہ مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے. یہ ان کی جو بھی کیلکولیشن ہے، ان کی جو بھی پالیٹکس ہے، ہمیں اس کی سمجھ کوئی نہیں ہے کہ کس طرح سوچتے ہو. خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون تو بہت بڑا لوزر ہے. پیپل پارٹی کا ٹھیک ہے، پیپل پارٹی کا سندھ میں جو ہے نا، جو کچھ ایریا میں اثر رسوخ ہے، اور جو داندی سے انہوں نے کراچی میں کیا ہے جو بہت افسوسناک ہے، جس کو کسی طور پر جو ہے نا کوئی تسلیم نہیں کر سکتا کہ پیپل پارٹی جو کہ ایک مری ہوئی پارٹی ہے، جس کی اس وقت کوئی پبلک میں سے نہیں ہے، اور جو کہ کرپشن اور جو ہے نا بدعنوانی اور جو بیڈ گورننس ہیں سندھ کی وہ مثال ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کراچی میں جس طرح داندی سے جیتے ہیں اور انہوں نے کچھ اچھی زیادہ سیٹی لی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی سب کچھ جو ہے نا سندھ ہے، تو سندھ میں اس کی حکومت ہے. اور پھر آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری تو بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے 1-2 دن میں، سندھ کے لیے ہم الگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ سندھ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جنرل الیکشن میں بالکل کلین سویپ کریں، کیونکہ انٹیریئر سندھ میں بھی ہمارے لیے موقع ہے. تو پیپل پارٹی تو سندھ تک ایک محدود پارٹی رہ گئی ہے. مسلم لیگ نون کا ایک تھا، ابھی مسلم لیگ نون کو بھی جو جی ٹی روڈ کی پارٹی تھی، وہ بھی اس طرح ہے کہ جس طرح ہمارے ساتھ لوگ نکلے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے پاس بھی بہت تھوڑا آپشن رہ گیا ہے. جتنا لیٹ ہوگا، جتنی بھی آگے بڑھے گا، تو مسلم لیگ نون سب سے زیادہ لوزر ہوگا اس میں. اچھا اسد قیصر صاحب، آپ کے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ جو قومی اسمبلی کی 35 نشستیں خالی ہوئی ہیں، اس میں 33 نشستیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن کی ہیں، 2 خواتین کی سیٹیں ہیں، تو 33 سیٹوں پہ عمران خان صاحب ہی الیکشن لڑیں گے. اور پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ ہم ان سیٹوں پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے اور سعد رفیق صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے. تو اگر یہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے تو پھر پی ٹی آئی کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ ہمیں تو سمجھ نہیں، اس کو ویسے کوئی سمجھ نہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بہت پولیٹیکل میچور لوگ ہیں، لیکن یہ جتنے کارڈز پلے کر رہے ہیں نا، وہ سارے ان کے اگینسٹ جو ہے نا اس کا وہ ہو رہے ہیں، سب اس کے خلاف ہو رہے ہیں، یعنی اپنے خلاف جو ہے نا پتے پھینک رہے ہیں. ہم تو بالکل، خان صاحب بھی ہمارا ڈیسیجن ہے کہ خان صاحب جو ہے نا پوری اس سے الیکشن لڑوائیں گے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ میرے اپنے ضلع سے، میرے حلقے سے جو ہے نا عمران خان کینڈیڈیٹ ہوگا. تو میرے لیے اس سے زیادہ بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے. نہیں اسد قیصر صاحب، آپ کے خیال میں اگر 33 نشستوں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے تو ووٹ تو صرف اسمبلی میں تو ایک آدمی نہیں جانا ہے نا، تو اس سے جو پی ڈی ایم ہے اگر وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یا ان کو فائدہ ہوگا؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھو ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے ورکر موبلائز ہوں گے. ہمارے ویسے بھی ہماری صوبائی الیکشن تو ہے نا، ادھر الیکشن تو وہ بھی تو ایک ہی ساتھ الیکشن ہوں گے نا. ہم نے تو ویسے ہی الیکشن لڑنا ہے، تو ہمارے لیے مشکل ہی ختم کر دی ہے. اب ہمیں تو بہت انہوں نے سہولت دے دی، اور جب خان صاحب کا نام ہوگا تو ہماری تو الیکشن بالکل ایسا ہو گیا کہ اس نے بہت مہربانی کی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ سارے ریزائن قبول کروا دو نا، یہ کیا پیس میل میں آپ کرتے ہو؟ اچھا اور جو دیکھیں، میں تو خود سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے میری سیٹ کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. صوبائی الیکشن ہم ویسے لڑیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم پھر خان صاحب ہوگا تو ہماری اور بھی موٹیویشن ہوگی. اچھا، یہ آپ نے اگر دیکھا ہو، انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، تو اس میں 8 سیٹیں جو ہیں قومی اسمبلی کی وہ خیبر پختونخوا کی ہیں، اور اسی طرح 8 سیٹیں جو ہیں وہ اسلام آباد اور راول پنڈی کی ہیں، اور 9 سیٹیں جو ہیں وہ کراچی کی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ کراچی کی 9 سیٹیں جو ہیں وہاں پہ اگر ایم کیو ایم الیکشن لڑتی ہے اور نون لیگ یا جے یو آئی الیکشن نہیں لڑتی، تو اس سے ایم کیو ایم کو فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سمجھتے رہے ایم کیو ایم تو اس وقت جو انہوں نے بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کیا ہے، تو اس کی پولیٹیکل ریپرکشن ہوں گے. وہ سیاسی طور پر انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے،
اور ہمیں پتہ ہے ان کی مجبوریاں کیا ہے، وہاں اس کی کیا مجبوریاں ہیں اور کہاں سے اس کو آرڈر ملتے ہیں. تو ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم کو ان کی تو مجبوریوں کا پتہ ہے؟ کراچی سے ہاں بالکل پتہ ہے، وہ بیچارے کیا اس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، اور پھر جب عمران خان ہوگا تو ماحول ہی ڈفرینٹ ہوگا. لیکن مجھے اسد کوئی قیصر اس پہ صاحب، نہیں ہے، یہ جو انہوں نے ہمارے بلدیاتی ساتھ الیکشن تھا، مہربانی کی ہے تھوڑی بہت. بلدیاتی الیکشن میں تو پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ آئی ہے. ہاں بالکل. اصل میں آپ کو بتائیں کہ نمبر 1 تو یہ امین میر صاحب آپ خود سمجھدار آدمی ہیں، آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے، لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو ابھی تک یعنی 2 دن انہوں نے رزلٹ نہیں دکھائے، ابھی تک جس طرح کراچی میں انہوں نے حال کیا ہے کہ پوری اپنی ایڈمنسٹریشن کو کس طرح استعمال کیا ہے اور زور زبردستی سے یہ ووٹ حاصل کر چکے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہیں اور لوکل الیکشن وہ زیادہ تر برادریوں کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں، کہ جہاں جو بڑی برادری ہوتی ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کا اثر رسوخ اس میں کم سے کم ہوتا ہے، تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. انشاءاللہ تعالیٰ جو اس وقت یہ جو ضمنی انتخاب ہوگا اس میں پتہ چل جائے گا. ہم بالکل تیار ہیں، ہم بالکل خوش ہیں اس کے لیے، اور میں تو خود اس کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے، ضمنی الیکشن میں جائیں گے. صادر رفیق صاحب کا ٹویٹ ہمیں قبول ہے. ہم الیکشن کریں گے، ہم عوام میں ہوں گے، ہم موبلائز کریں گے، ہم آرگنائز کریں گے. اور ہمارا فائدہ یہ ہوگا اس کا کہ خان صاحب کا جو تھوڑا بہت لوگ سمجھتے تھے کہ تک گئے ہیں، تھوڑا مسئلہ ہو گیا، تو 35 حلقوں میں الیکشن ہوگا اور یہ مین مطلب لیڈرشپ ہے. تو پوری پاکستان میں انہوں نے ہمارے لیے ایک ماحول بنائی کہ ہم اپنی کمپین پوری طرح کو اٹھائیں گے، اور جنرل الیکشن کے لیے ہماری مزید تیاری بڑھے گی.